اب میرے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب اعلان کرو لوگوں کو حج کریں، میرے گھر کا طواف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی، مولا میں کتنی آواز نکال سکتا ہوں، یا میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ میرے اندر اتنی طاقت یا اتنی آواز کی بلندی تو نہیں ہے کہ میں اتنا زور سے بولوں اور لوگوں تک آواز جا پہنچے۔ اللہ نے فرمایا، اے پیارے خلیل، تیرا کام ہے صرف ندا لگانا، آواز لگانا، ان کو پکارنا، اور تیری آواز ان تک پہنچانا میں رب العالمین کا کام۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا کام صرف کیا ہے؟ ندا کرنا ہے، آواز لگانا ہے، پھر تیری آواز پہنچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ مختلف روایات کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر چڑھے، پھر وہ اللہ کریم نے اتنا بلند کر دیا، اس کو اتنا بلند کر دیا کہ روئے زمین پر جتنی پہاڑ تھے، جتنے پہاڑیاں تھی یا پہاڑ تھے، ان سب سے مقام ابراہیم بلند ہو گیا۔ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو، طواف کرو۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض ہو چکا ہے، پھر روایات کے اندر آتا ہے جہاں کہیں مسلمان تھا، دنیا کے جس کونے میں تھا، چاہے وہ مشرق میں تھا، چاہے وہ مغرب میں تھا، چاہے وہ 7 سمندروں کی تہہ میں تھا، جہاں کہیں بھی تھا، جو موجود تھے اور جو قیامت تک حضور کی امت شامل جتنا انبیاء گزرے ان سب کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز لگانا، آپ کا ندا کرنا سب نے سنا، قیامت تک آنے والے لوگوں نے سنا۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، حرم کے حدود سے روئے زمین اور ہر دنیا کے کونے پہ آواز پہنچی، جہاں کہیں بھی جو تھا، اور جتنی مرتبہ جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، جتنی مرتبہ کہا اللہ کریم نے اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت فرمائے گا، اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت فرمائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ندا لگانا تھا، پھر ماؤں کے پیٹ کے اندر اگر بچے بھی تھے انہوں نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، اگر کوئی مشرق میں تھا تو اس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، اگر کوئی